حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اس شخص کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روکے ہوئے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقے کے مال کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ جب رات ہوئی تو ایک بندہ اس مال سے چوری کر رہا تھا کہ میں نے اس کو پکڑ کر کہا کہ میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش نہ کرنا، مجھے مال کی بہت ضرورت ہے، میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، میرے بچے گھر میں بھوک سے رو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس شخص سے یہ باتیں سنی تو مجھ کو اس بندے پر بہت ترس آیا اور میں نے اس کو جانے دیا اور سوچا کہ یہ بہت ضرورت مند ہے۔ جب رات گزری اور صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ بتاؤ کہ رات کو تیرے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس بندے کی سب باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائیں اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس پر رحم آیا، میں نے اس کو اس لیے جانے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب باتیں سنی اور فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ بندہ تیرے سے جھوٹ بول کر چلا گیا ہے، وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ جب نبی اکرم نے فرمایا کہ وہ بندہ پھر مال لینے کو آئے گا تو میں بھی اس بندے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب رات چھا گئی تو وہ بندہ پھر غلہ کو بھرنے کے لیے آ گیا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ میں اب آپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں ہر صورت میں تجھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس بندے نے پھر مجھ سے کہا کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہیں، مجھے آخری بار جانے دو، میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بندے پر بہت ترس آیا، میں نے اس کو جانے دیا۔ صبح ہوتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے میرے پیارے صحابی بتاؤ تمہارے ساتھ رات کو کیا واقعہ پیش آیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ۔ اس نے کہا مجھے غلے کی سخت ضرورت ہے، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، مجھے اس پر بہت ترس آیا اور میں نے اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر جھوٹ بول کر چلا گیا ہے، وہ پھر غلہ لینے کے لیے ضرور آئے گا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ آیا تو اس نے غلہ بھرنا شروع کیا، میں اس کو پکڑ کر بولا کہ میں آج تجھ کو ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ یہ تیسری بار ایسا ہو رہا ہے کہ تم ہر بار کہہ کر چلے جاتے ہو کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتے ہو۔ اس بار اس بندے نے کہا کہ مجھے آخری بار جانے دو، میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک کے ایسے الفاظ سکھا کر جاؤں گا جس کی تلاوت کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ خوب فائدے حاصل کر سکو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا وہ کون سے الفاظ ہیں؟ وہ چوری کرنے والا شخص کہنے لگا تم سونے سے پہلے مکمل آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سو جایا کرو تو اللہ تعالیٰ تم پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے گا، فرشتہ آپ کے پاس شیطان کو نہیں آنے دے گا۔ میں نے اس بار پھر اس بندے کو جانے دیا۔ صبح ہوتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے پیارے صحابی اپنے رات والے واقعے کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول۔ اس نے کہا مجھے آخری بار جانے دو، میں آپ کو قرآن پاک کی ایسی آیت بتاؤں گا جس کی تلاوت کر کے تم خود فائدہ حاصل کر سکو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بار وہ بندہ سچ بول کر گیا کہ واقعی یہ کلمات بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں، پر وہ خود بندہ جھوٹا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم جانتے ہو تم مسلسل 3 دن سے کس کا سامنا کر رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جس سے تم 3 دن سے بات چیت کر رہے تھے۔
حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہارے علم میں ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بہتر آپ ہی جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے عظمت اور فضیلت والی آیت کون سی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سوال کو دہرایا کہ اے ابو منذر، کیا آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید میں سب سے افضل اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابو منذر فرماتے ہیں کہ میں نے آیت الکرسی کو پڑھ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آیت سب سے عظمت اور فضیلت والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے شاباش دیتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم تم نے ٹھیک کہا ہے۔ اے میرے پیارے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو علم مبارک ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ یوں کہا ہے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم مبارک ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت جس نیت سے بھی کی جائے اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی تلاوت کو ہر صورت میں قبول فرماتا ہے۔ رواہ البخاری حضرت ایف بن عبد الکلائی فرماتے ہیں کہ کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، قرآن مجید میں سب سے افضل سورہ کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص۔ پھر اس نے پوچھا کہ سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ آیت الکرسی۔ انہوں نے عرض کی کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کون سی آیت پسند ہے جو آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تحفہ میں دی جائے؟ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اس کی رحمت کے خزانوں میں سے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر نازل فرمائی ہے، وہ انسان کی دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ فرض نماز ادا کر کے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو جنت میں جانے سے صرف اور صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت کی دوری ہے۔ جب کوئی انسان آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سوئے گا تو وہ ساری رات شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں ایک بار آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے تو وہ گھر 3 دن تک شیطان کے شر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور 40 دن تک اس گھر پر جادو کا اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسان گھر سے باہر جاتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر کے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے واپس گھر آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے رہو۔ جو انسان جب باہر سے گھر آتا ہے تو وہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہوا گھر داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آیت کی تلاوت کے صدقے اس بندے کے گھر سے غربت کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے آیت الکرسی کی تلاوت کرنے اور قرآن پاک پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔